وہ پاؤں سے معذور ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اور تکلیف اتنی زیادہ کہ بیان سے باہر ہے۔ اور یہ عامر یمنی چونکہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، روزانہ اپنے بت کو سامنے رکھتا، اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھاتا اور اپنے بت سے درخواست کرتا کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو میری اس بیٹی کو شفا یاب کر دو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو میری بیٹی کو تندرست کر دو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو میری بیٹی کی معذوری کو ختم کر دو۔ لیکن وہ تو بے جان پتھر کا بت ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ نفع دیتا ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے، کسی طرح کا اس کو اختیار نہیں، کسی طرح کا اس کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں۔ اور سال سے عامر یمنی کا یہی معمول ہے۔ آخر کار عامر یمنی تھک گیا، بے بس ہو گیا۔ ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ مکان کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحیح دین پر نہیں ہیں، ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، اور ہم کب تک اس گنگے بہرے بت کے سامنے عبادت کرتے رہیں گے، کب تک اس کے سامنے فریاد کرتے رہیں گے۔ نہ یہ ہماری فریاد سنتا ہے، نہ یہ ہمیں جواب دیتا ہے، نہ ہمیں کبھی اس نے کوئی جو ہے وہ نفع دیا ہے، نہ کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح دین کے اوپر نہیں ہیں، صحیح راستے کے اوپر نہیں ہیں۔ بیوی بڑی خدمت گزار تھی، بیوی بڑی اطاعت گزار تھی، کہنے لگی کہ پھر آپ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے، ہمیں بھی ساتھ لے جائے، ہم حق کی تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں حق کی طرف رہنمائی مل جائے، کوئی صراط مستقیم ہمیں مل جائے، کوئی سیدھا راستہ ہمیں مل جائے اور ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو، ہماری محنتیں ضائع نہ ہو، ہماری کوششیں ضائع نہ ہو۔ اب یہ میاں بیوی مکان کی چھت پر رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر جب ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور سے پوری کائنات جو ہے وہ روشن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عامر یمنی کی قسمت میں ہدایت لکھ دی۔ جب انہوں نے مکان کی چھت پر آسمان پر ایک نور ملاحظہ کیا تو اللہ نے ان کی آنکھوں سے گمراہی کے پردے ہٹا دیے تاکہ یہ خواب غفلت سے جاگ جائیں، حق اور سچ ان کے اوپر واضح ہو جائے۔ اب عامر یمنی کہتا ہے کہ ہم مکان کی چھت پر بیٹھے جب یہ باتیں کر رہے تھے، آسمان پہ ایک نور ظاہر ہوا کہ جس سے پورا آسمان جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور اس کے روشن ہونے کی دیر تھی کہ ہم نے ایک غیر سے کوئی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مبارک ہو نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ ادھر یہ آواز آنے کی دیر تھی۔ عامر یمنی کہتا ہے کہ میری نظر اچانک جو ہے وہ بت کے اوپر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بت جو ہے وہ اوندھے منہ زمین کے اوپر گرا پڑا ہے۔ عامر یمنی کی بیوی کہتی ہے کہ اس بت کو دیکھو کہ یہ کیسے اوندھے منہ کے بل گر پڑا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اور آج یہ خود بخود اوندھے منہ گر گیا۔ جب عامر یمنی نے یہ بات کہی، یعنی اس کی بیوی نے یہ بات کہی کہ اس کو دیکھو کہ یہ کیسے اوندھے منہ گرا پڑا ہے، کہ اتنے میں اللہ عز و جل نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ پتھر بول پڑا اور کہنے لگا خبردار، بڑی خبر ظاہر ہو گئی، دنیا کے اندر وہ رسول تشریف لے آئے جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا۔ دنیا کے اندر وہ رسول تشریف لے آئے جو چاند کو اشارہ کر کے تو ٹکڑا کریں گے۔ دنیا کے اندر وہ رسول تشریف لے آئے جن سے درخت اور پہاڑ کلام کریں گے۔ اب جب یہ عامر یمنی نے اس پتھر کو یہ باتیں کرتے سنا تو عامر یمنی بڑا متعجب ہوا، بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے غیب سے آنے والی آواز، آج سے پہلے یہ بت کبھی نہیں بولا، آج یہ بولا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے اور تم کون ہو؟ جب عامر یمنی نے یہ بات کہی تو غیر سے آنے والی آواز نے پھر جو ہے وہ کہا کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اٹھانے پر مامور ہوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور جن فرشتوں نے اٹھایا تھا ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ میں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، صاحب صفا اور زمزم کے بیٹے ہیں،
یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جنہیں صاحب زمزم صاحب صفا کہا جاتا ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کی زمین تہامہ یعنی مکہ المکرمہ ہے اور ان کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ کرے گا۔ صوفیاء کرام اس جملے کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں بادل ان کے اوپر سایہ نہیں کرے گا، بلکہ بادل ان سے سایہ لے کر پوری کائنات پر سایہ کرے گا۔ اب یہاں پر علماء کرام اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری گفت و شنید ہو چکی، عامر یمنی کی نظر چھت کی سیڑھیوں کے اوپر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی معذور بچی جو چلنے پھرنے سے قاصر تھی، ایک قدم تک نہیں اٹھا سکتی تھی، وہ بیٹی سیڑھیاں چڑھ کر جو ہے وہ مکان کی چھت پر آ گئی۔ عامر یمنی کو بڑا دھچکا لگا اور کہنے لگا کہ بیٹی تمہاری بیماری کہاں گئی، تمہاری تکلیف کہاں گئی، تمہاری معذوری کہاں گئی؟ اب اس کے جواب میں جو بیٹی نے بات کہی، بیٹی کہنے لگی ابا جان میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر سو رہی تھی کہ اچانک میں نے خواب میں ایک نور دیکھا اور ایک سفید بزرگوں کو ملاحظہ کیا کہ جن کے دانتوں سے نکلنے والے نور نے میرے اوپر جو ہے وہ سایہ کر دیا، تو میں نے پکار کر کہا کہ یہ بزرگ کون ہے اور یہ نور کیسا ہے؟ تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ عدنان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آباء میں سے، آپ کے اجداد میں سے، آپ کے جو آباء و اجداد کا پورا سلسلہ ہے اس کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا نام عدنان ہے، تو غیر سے آواز آئی کہ یہ عدنان کے بیٹے کا یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور اس نور سے پوری کائنات جو ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام محمد ہے، ان کا نام احمد ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی عبادت کرتے ہیں، تو مجھے خواب میں بتایا گیا یہ وحدہ لا شریک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس غیر سے آنے والی آواز سے کہا کہ کیا تم میری بیماری کو دیکھتے ہو کہ میں اتنے عرصے سے تکلیف میں ہوں، ایک قدم تک نہیں چل سکتی اور میں پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہوں، میرے پورے بدن کے اوپر برس کے سفید دھبے ہیں، کیا تم میری اس بیماری کو دیکھتے ہو؟ اس پر غیر سے آواز آئی کہ ہاں تمہاری بیماری ظاہر ہے، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ تم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا اور تمہاری بیماری کو دور فرمائے گا۔ وہ بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جان میں نے خواب میں رب عز و جل کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کر دیے اور میں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، میں نے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل میری معذوری دور فرما، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے پیٹ کے مرض سے نجات عطا فرما اور میرے برس کا جو مرض ہے یہ دور ہو جائے۔ وہ بیٹی کہتی ہے دعا مانگنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے بدن کے اوپر پھیر لیا اور اس کے بعد اچانک سے میری آنکھ کھلی، تو جب میری آنکھ کھلی تو میری بیماری دور ہو چکی تھی اور اب میں اپنے پاؤں پر چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ عامر یمنی نے جب یہ بات سنی اور اس کی بیوی نے جب یہ بات سنی تو ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اتنی محبت پیدا ہوئی، اتنی محبت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ ہم مکے کی سرزمین پر جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اگر ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملا ہم ان کی خدمت کریں گے۔ اب یہ تینوں حضرات، یہ شوہر، یہ بیوی، یہ بیٹی لخت سفر باندھتے ہیں، یمن سے پیدل چل کر نبی پاک علیہ السلام کی تلاش میں مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ جب یہ مکہ المکرمہ آتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں پر کسی کے گھر میں کسی نو مولود کی ولادت ہوئی ہے، کسی نئے بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو بتایا گیا کہ عبد المطلب کے پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ کے گھر ایک بیٹا تشریف لایا ہے۔ اب یہ پوچھتے پوچھتے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور حضرت آمنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ہے آ کر ان کو اپنا سارا واقعہ
سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سناتے ہیں۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں کہتی ہے کہ کچھ انتظار کرو، اور حضرت آمنہ اپنے طور پر کچھ تحقیق و تفتیش کرتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور میرے گھر کے اندر داخل ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تحقیق کرتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ جھوٹ بول کر نبی پاک علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جب تحقیق و تفتیش مکمل ہوتی ہے، اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا عامر یمنی کو، اس کی بیوی کو اور اس کی بیٹی کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اب دل میں شوق ہے، دل میں تڑپ ہے اور دل میں محبت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے کی تمنا لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ولادت مصطفیٰ کے وقت کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور اس وقت یہ چیز ظاہر ہوئی، اور عامر یمنی کی بیٹی جو یمن کے اندر رہتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتی ہے تو اللہ عز و جل اسے شفا یاب کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے لیے حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیدل جو ہے وہ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور پیدل مکہ المکرمہ پہنچ کر حضرت آمنہ سے اجازت لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جب وہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جس کمرے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے، بچپنے کا عالم ہے، شیر خارجی کا زمانہ ہے، آپ ابھی بالکل چھوٹے سے ہیں، دودھ پینے کا زمانہ ہے، اور آپ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ عامر یمنی اور آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹی جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کمرے کے اندر سے نکلنے والے انوار و تجلیات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ایک مدہوشی والی اور ایک بے ہوشی والی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور کافی دیر اسی طرح گزر جاتی ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب دل کو کچھ قرار آتا ہے، دل کو کچھ سکون نصیب ہوتا ہے، اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے جو ہے وہ حجاب یعنی پردہ اٹھاتی ہے۔ عامر یمنی کی نظر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے۔ بیوی اور بیٹی بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی ہے، ابھی بالکل چھوٹے سے ننھے منھے بچے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیر خارجی کے عالم میں ہے، لیکن چہرے پہ اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ عامر یمنی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر اتنی زیادہ محبت پیدا ہوئی کہ ہماری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں عامر یمنی اور اس کی بیوی اور بیٹی نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کا دل پھٹ جاتا اور ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ اس قدر بے قراری، اس قدر جو ہے وہ ہچکیاں بن گئی، اور جیسے بندہ جو ہے وہ بالکل بے ہوشی اور مدہوشی والی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کیفیت کے اندر عامر یمنی اور اس کی بیوی اور بیٹی ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد اب حضرت آمنہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ اب آپ گھر سے باہر تشریف لے جائیں۔ اب عامر یمنی اتنے بے قرار تھے، بار بار نبی پاک علیہ السلام کی طرف ان کا دل کھنچتا تھا، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، یعنی بے قراری اتنی زیادہ تھی کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تینوں حضرات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو انہوں نے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ لیکن عامر یمنی کی حالت بڑی عجیب تھی، اور دل کے اوپر ایک بڑا اضطراب تھا، اور بار بار دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا تھا، بار بار دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی تھی کہ کاش نبی پاک علیہ السلام کو دوبارہ دیکھوں۔ لیکن گھر سے باہر آ گئے، اب یہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے پاس جائیے اور ان کو جا کر ریکویسٹ کیجئے ایک مرتبہ ہمیں اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے دیں، ایک مرتبہ اور ہمیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے دیں۔ اب عامر یمنی کی بیوی حضرت آمنہ کے پاس آتی ہے، اپنی شوہر کی کیفیت بیان کرتی ہے اور ریکویسٹ کرتی ہے، درخواست کرتی
تو عامر یمنی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت آمنہ اجازت دیتی ہیں. عامر یمنی واپس پلٹتے ہیں اور آ کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی آرزو لیے, دیکھنے کی تمنا لیے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں. اب ادھر حضرت آمنہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹاتی ہے, حجاب ہٹاتی ہے. اب کی بار جب نظر پڑتی ہے حضرت عامر یمنی اتنے بے قرار ہوتے ہیں, اتنے بے قرار ہوتے ہیں کہ لپک کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر گرتے ہیں, ایک زوردار چیخ مارتے ہیں اور جیسے ہی چیخ مارتے ہیں زمین پر گرتے ہیں اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے.